کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ویسے تو یہ چہرے ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ بھئی جو سب نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن پھر بھی ایک بات یہ ہے، بڑی اہمیت کی بات، اگر ہمارے یہاں مان لیجیے 50 آدمیوں کی آبادی ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے اصل میں، مان لیتے ہیں کہ 50 آدمیوں کی آبادی ہے، اور اس میں سے اگر 20 آدمی نمازی ہیں اور 30 آدمی نمازی نہیں ہیں، تو 30 آدمیوں کے بقدر ہماری یہ مسجد ویران ہے۔ ہر ایک جگہ کا یہی مسئلہ ہے، ہماری اپنی مسجد کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہاں بھی اگر تھوڑے سے لوگ مسجد میں آتے ہیں، زیادہ تر لوگ نماز میں نہیں آتے ہیں، یہاں بھی اگر وہ مسئلہ ہے کہ جی تھوڑے سے لوگ نماز میں آتے ہیں، باقی لوگ نماز میں نہیں آتے ہیں، تو پھر جتنے لوگ نہیں آتے ہیں ان کے بقدر ہماری مسجد آبادی کی محنت کی طالب ہے بھائی، اس قدر ہماری مسجد ویران ہے۔ ہمیں اس مسجد کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے 2 چیزیں عرض کرتا ہوں، بہت لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا ہے، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، درمیانہ مختصر کچھ باتیں بس عرض کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر سن لیجیے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو 2 باتیں عرض کرتا ہوں مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ جہاں جہاں یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں وہاں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور جہاں یہ 2 باتیں نہیں پائی جاتی وہاں کی مسجدیں چاہے سنگ مرمر لگا لیں آپ، یہ کنکریٹ ہٹا کر ڈائریکٹلی آپ سنگ مرمر کی بنا ڈالیں دیواریں، اگر وہ 2 باتیں نہیں ہیں تو آپ کی مسجد آباد نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ پہلی محنت ہے مکتب کی محنت، پہلی محنت ہے مکتب کی محنت۔ اگر مسجد میں مکتب نہیں ہے تو یقینی بات ہے یہ بچے جو آج نظر آ رہے ہیں نا، اگر مکتب ہے تو یہ بچے کل کو جب ہم اور آپ قبروں میں یا تو پہنچ گئے ہوں گے یا تیاریاں کر رہے ہوں گے، اب یہ ہم سے کہہ رہے ہوں گے بڑے میاں چلو مسجد، ہم کہہ رہے ہوں گے بیٹا میرے تو بڑے پیروں میں درد ہوتا ہے، میرے سے تو جایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ نہ کرے خیر ہماری زندگی میں ایسا وقت ہے، اس وقت میں یہ بچے اگر ان کا تعلق مکتب سے رہا ہوگا تو انشاءاللہ یہ بچے اس مسجد کو آباد بھی کریں گے، اور جس طرح سے آپ نے اس کو ایک بار بزرگوں نے جو بنا کر آپ کو دی اس کی تجدید کر کے اس کو دوبارہ بنا ڈالی، اگر ان بچوں کو ضرورت محسوس ہوگی تو یہ اس کی اس وقت کے اعتبار سے پیش آنے والی ضرورتوں کے اوپر اپنے آپ کو لگائیں گے۔ لیکن اگر ان بچوں کو آپ نے مکتب پر نہیں ڈالا ہوگا، اور ٹھیک ہے کھیلو کھیلتے پھرو، اور آوارہ ہو تو آوارہ پھرو، اور بڑھیا ہو تو بڑھیا پھرو، مطلب تم سمجھو کیسے پھرنا، تمہیں کیسے اپنا بچپن گزارنا تم سمجھو، تو پھر ان بچوں سے کوئی امید لگانا بے وقوفی ہوگا۔ سمجھے میرے بھائی؟ دیکھو مدینہ منورہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 8 یا 9 مسجدیں تھیں، 8 یا 9 مسجدیں تھیں، اور ایک بھی مسجد ایسی نہیں تھی جس کے ساتھ مکتب جڑا ہوا نہیں تھا۔ مکتب کیا ہے مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ مدرسہ یوں کہہ لو، چلو آپ اپنی زبان میں مدرسہ ہی کہہ لیجیے، مدرسہ ہی کہیے آپ۔ ایک بھی مسجد ایسی نہیں تھی کہ ساتھ مسجد تو ہے مگر اس کے ساتھ مکتب جڑا ہوا نہیں ہے، مدرسہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ جبکہ نہ لائٹ کا انتظام تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ مسجد جو اس وقت کا دور السلطنت بھی تھا، اس وقت کا مدرسہ بھی تھا، اس وقت کی خانقاہ بھی تھی، اس وقت کی وہ عبادت گاہ بھی تھی۔ اگر کہیں سے کوئی مسئلہ آتا تھا تو مسجد کے اندر حل ہوتا تھا، کہیں سے کوئی قافلے والے آتے تھے باہر سے کہ اسلام کیا ہے، یہاں آ کر ہم ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں، ہم آ کے سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ مسجد میں آ کر سمجھتے تھے۔ کہیں کسی پر ظلم ہوتا تھا تو اس کی شکایت مسجد میں آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ جو بنے ہوئے تھے وہ بالکل مسجد کے ملحق بنے ہوئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی جو بنی وہ
بھی ان حجروں میں سے ایک حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس حجرہ مبارک کے اندر رہتی تھیں اس حجرے کے اندر بنی. مطلب وہ کون سا کام تھا جو مسجد سے جڑا ہوا نہیں تھا. اس کے باوجود جب اور جو دور دراز رہنے والے حضرات تھے جن کو دوری ہوتی تھی مسجد میں آنے کو، ان حضرات نے اپنے اپنے محلوں میں جو مسجدیں بنائی تھیں سب کے سب نے اپنی مسجدوں کے ساتھ میں مکتب بنائے تھے. آج بھی ان میں کے کچھ نمونہ مسجدیں موجود ہیں. بعض کو آپ میں جو بھی حج پر گئے ہوں گے تقریباً سب نے دیکھی ہوں گی. بعض مسجدیں ایسی ہیں جو آج فٹ پاتھ پر آئی ہوئی ہیں، فٹ پاتھ پر آئی ہوئی ہیں. ان میں آج بھی کوئی چھت نہیں ہے، ان میں آج بھی کوئی ایک اینٹ یا ایک پتھر لگا ہوا نہیں ہے. آج بھی وہ اسی دور کی مٹی، کچی مٹی کی بنی ہوئی ہیں، اور مشکل سے میرے اتنی اونچی آئے گی، اتنی اونچی دیواریں ہیں. اور نہیں جا سکے ہو تو یوٹیوب پر دیکھ لینا، یوٹیوب سب دکھا دیتا ہے. اچھا، لیکن اس مسجد کے ساتھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں مکتب جڑا ہوا تھا، جبکہ اس میں چھت نہیں ہے، دیوار مکمل نہیں ہے. ہمارے آپ کے یہاں کی طرح ہمارے یہاں مسجد کی محراب بعد میں بنتی ہے، پہلے بیت الخلا بنتا ہے. ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں. ہمارے یہاں پنکھا چاہے ایک بار کو نہ لگے پہلے وضو خانہ بنتا ہے، جبکہ ان چیزوں کی ضرورت بعد کے درجے میں تھی. لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں پہلے درجے میں سمجھی گئی. ہمارے یہاں تھوڑی سی محنت ہے دعوت وغیرہ کے نسبت سے، تو لوگ ان کی سہولت کے لیے اس کا انتظام کر لیتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں، میں اس کو برائی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال میں وہاں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو چیز پہلے دن بنتی ہے وہاں وہ چیز 1400 سال کے گزرنے کے بعد بھی نہیں بنی. لیکن ہمارے یہاں جو چیز سب کے بعد میں بھی نہیں بنتی وہ چیز وہاں سب سے پہلے بنتی تھی. سب کے بعد میں بھی نہیں بنتی. آپ کے یہاں مکتب چلتا ہے، اس گاؤں میں مدرسہ چلتا ہے. بچے پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں. تو ہم بھی بہت اچھا، اگر پڑھتے ہیں تو وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. ہم بھی کوئی الگ کی کوئی بات نہیں کر رہے. لیکن ہوتا کیا ہے، چلو ماشاء اللہ آپ بڑے اچھے لوگ ہوں، آپ نے انتظام کر رکھا ہے، اللہ کو جزائے خیر دے. ہوتا کیا ہے، جس چیز کو سب سے پہلے دن بننا چاہیے وہ چیز سب کے بعد میں بھی نہیں بنتی. ہمارے یہاں آئے آپ شانہ جیسی جگہ میں ماشاءاللہ پتھر وہ لگے گا جو شاید علاقے میں سب سے قیمتی ہو. سستا والا پتھر ہمیں مسجد کے لیے نہیں چاہیے. پنکھا وہ لگے گا کہ اگر ایک کلر کا ایک پنکھا لگا ہے تو ہر پنکھا اسی کلر کا ہوگا. اور اب تو اے سی کا دور ہے صاحب، پنکھوں سے کہاں. ابھی گرمی لگ رہی تھی نا گرمی. اب تو اے سی کا دور ہے صاحب. مطلب ساری فیسلٹیز ہوں گی، لیکن اگر نہیں ہوگا تو مسجد کے اندر مدرسہ نہیں ہوگا. جبکہ میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر 9 برس تک، کتنے برس تک؟ 9 برس تک چراغ ہی نہیں جلا. کتنے برس تک؟ 9 برس تک چراغ ہی نہیں جلا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو پہلے دن چراغ جلتا. کیا نہیں جلتا؟ جلتا نا. جہاں اتنا سب کچھ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی پر اپنی جان نثار کرنے والے لوگ تھے، تو وہاں پہلے دن چراغ نہیں جلتا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں چراغ جلائے جانے کی اہمیت ہی نہیں تھی. 9 برس کے بعد 9ویں برس میں مسجد کی عمر جب 9 برس کی ہو گئی، اس وقت میں تو وہاں پہلا چراغ جلا ہے. لیکن مدرسہ اسٹارٹنگ میں بنا ہے، اور وہ مدرسہ آج بھی موجود ہے جس کو مدرسۃ الصفہ کہا جاتا ہے. صفہ، جس کو صفہ کا چبوترا، آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوا. صفہ کا چبوترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا. اور یہ مدرسہ صرف صفہ پر نہیں تھا، بلکہ یہ مدرسہ ہر ایک مسجد میں تھا.
اس لیے میرے بھائیوں، میں اللہ جانے پہلی مرتبہ میرا بیان ہو رہا ہے اس مسجد میں، آئندہ کبھی میرا بیان ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم، میرا ایک جملہ ضرور یاد رکھنا، اگر اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا چاہتے ہو تو جو نبوی ترتیب ہے اس ترتیب پر اپنی مسجدوں کو لانا ہوگا، علاوہ کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں مسجدوں کو آباد کرنے کا۔ نبوی فارمولوں میں سے ایک فارمولہ جس پر میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جب ہمارا بچہ 3 سال 4 سال 2 سال بعض اوقات اس سے بھی کم عمر کا ہوتا ہے، ہم اس کو چپ کرنے کے لیے، اس کو بہلانے کے لیے، اس کی وہ دوسری چیزوں سے ہٹ کر ان کاموں میں لگے، اس کے ہاتھ میں فون میں ریچارج کرا کے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، لو بیٹا حلال کرو حرام کرو تمہاری مرضی ہے، فون تمہارے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ اب جو بچہ پیدائشی طور پر گانے سنتا ہوا اور ملٹی میڈیا فون کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کی امید رکھنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو میوزک جو ہم سن رہے ہیں نا، چاہے کامیڈی میں سن رہے ہیں یا کوئی بائی دینی ویڈیوز میں بھی ایڈ وغیرہ اس ٹائپ کے آ جاتے ہیں، ان میں اگر سن رہے ہیں تو وہ میوزک براہ راست دل پر منفی اثرات، نیگیٹو اثرات چھوڑ کر جاتا ہے، اور جس دل کی پرورش میوزک کے ساتھ ہوتی ہو اس دل کی بریانی کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو موبائل کے ذریعے سے بہلاتے ہیں، 1 سال 6 مہینے 2 سال 3 سال کے بچے کو، تو نبوی ترتیب اس سلسلے میں یہ تھی کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، یہ اس عمر میں آ گیا ہے کہ اس کو ہم نماز کا حکم کریں، اور حدیث شریف کے مطابق جب وہ 10 برس کا ہو جائے تو ہم اس پر سختی کریں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو، سمجھے؟ اور جب وہ قریب البلوغ ہو جائے، لڑکی ہو یا لڑکا، جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جائے اور رمضان شریف کے دن آ جائے تو آپ اس کو نبھتا روزے کی طرف لائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں، آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ دیر تو ہمیں ہونی چاہیے، آپ سن رہے ہو میں سنا رہا ہوں، میں بھی پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں آپ کی اس مسجد کی اس کرسی پر، اور ایک آدھ بار آیا تو ہوں، سرور مجھے بہت پسند ہے، چھوٹی سی آبادی، اللہ خیر رکھے، بڑی پرامن سی آبادی مجھے بہت پسند ہے آپ کی آبادی، لیکن بس میری کم نصیبی ہے یا پتہ نہیں کیا، جو بھی اللہ کی مسئلہ ہے، میرا آنا نہیں ہو پاتا زیادہ۔ تو صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے جب آپ کا چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جو بالغ ہو جائے اس کی بات نہیں کر رہا، دیکھو اب یہ لوگ آ رہے ہیں، اگر میں ختم کر دوں تو یہ بیچارے آئے ہیں، یہ محروم رہ رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا، آپ بھی سن لیجئے، جب بچہ ہمارا ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اور بالغ ہونے کے قریب ہے، آپ اس کو عادت بنوانے کے طور پر اس کو روزہ رکھوائیں، اس کو عادت بنانے کے طور پر روزہ رکھوائیں، اور اس کے روزے کی بہت زیادہ نگرانی نہ کریں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے نا، ماں باپ نگرانی کرتے ہیں، اگر اس نے ڈھک چھپ کر کچھ پی لیا کھا لیا ہمیں گناہ ہوگا، ارے یہ عبادت والا روزہ رکھ ہی نہیں رہا، یہ تو عادت والا روزہ رکھ رہا ہے، ہم نے جو اس کو روزہ رکھوایا ہے وہ عبادت والا روزہ نہیں رکھوایا، بلکہ ہم نے اس کو جو نابالغ بچے کو جو روزہ رکھوایا ہے وہ عادت کے ذریعے سے عبادت پر لانے کی کوشش کے تحت یہ روزہ رکھوایا ہے۔ اب اس میں اتنی لمبی چوڑی نگرانیوں کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو تھوڑا ہلکا چھوڑو، چھپ کے اگر وہ کچھ کھا پی لے، جب تو نابالغ آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، پہلے اچھے سے اس کا کر رہا ہوں، نابالغ بچہ جس کی ہم عادت بنوانا چاہتے ہیں، وہ اگر ڈھک چھپ کر آپ سے کہیں پانی پی لے اور آ کے، اب وہ معصوم ہو چکے، شریف بچہ ہے بیچارہ، وہ آ کے بتا بھی دیتا ہے امی میں نے تو پانی پی لیا، اور امی میں نے تو پانی پی لیا،
اور ابو میں تو فلاں جگہ پر وہ آم کا سیزن چلا ہے آج کل، میں تو باغوں میں چلا گیا، میں نے تو وہاں آم کھا لیا، میرا تو روزہ تھا۔ اب امی اور ابو جو ہے اس کو ڈانٹتے ہیں، یہ نہیں بھائی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بیٹی نے اس مطلب پہلا روزہ رکھا، چھوٹی ہی ہے، بالغ نہیں، چھوٹی بچی ہے، اس نے پہلا روزہ رکھا، پورے دن بہت اچھا گزارا۔ عصر کے آس پاس میں شاید نماز پڑھ کے آیا یا کیا صورت تھی، بہرحال جب میں گھر پہ آیا مجھے پتہ چلا کہ اس نے تو پانی پی لیا، کہ مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی تھی، میں نے پانی پی لیا۔ میں نے کوئی بات نہیں، تمہارا تھوڑی ٹوٹا ہے، تمہارا روزہ اتنا ہلکا تھوڑی ہے جو پانی پینے سے ٹوٹ گیا۔ اب کیا ہوا، بچے نے باقی جو وقت بچا تھا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی بچا، اس نے وہ بھی ہمارے اس ترغیب سے پورا کر لیا، ہو گیا جی روزہ۔ نابالغ بچوں کو ایسے روزے رکھو، ان کی نگرانی کرنا بند کرو، بس انہیں احساس دلاؤ بیٹا تیرا روزہ ہے، بس اس کے دل میں ہی بٹھا دو بیٹا تیرا روزہ ہے۔ اب وہ اپنے ہمارے سامنے آ جائیں، بیٹا پانی نہیں پینا، دیکھو روزے والے پانی نہیں پیتے، اور اگر ہماری نگاہ سے ہٹ جائے تو پیٹ بھر کے پینے دو، کوئی مسئلہ، کیونکہ ہم بھی جان رہے ہیں یہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اگر یہ روزہ نہ رکھے تو اس سے مواخذہ نہیں ہے، بلکہ ہم جو اس سے روزہ رکھوا رہے ہیں وہ اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ اس کو احساس ہونے لگے کہ رمضان وہ دن آتے ہیں جن میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ بڑا ہو جائے گا پھر یہ خود ہی یوں کہے گی، جو ان لوگوں میں سے بنے گا انشاءاللہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب زندگی ہو گئی الحمدللہ میرا کبھی فرض روزہ نہیں چھوٹا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب، حافظ صاحب جانتے ہیں ان کو، ان کے والد صاحب ایسے روزے دار بتائے گئے ہیں، وہ ساتھی بتاتے تھے کہ کبھی گرمی کی سخت، آپ کو کسان ہو ماشاءاللہ، سخت گرمی کے دنوں میں ہل چلاتے تھے اور روزے سے رہتے تھے، تو معلوم ان کو اللہ نے انعام کیا دیا، اپنے یہاں بلا کر اللہ نے ان کو کیا کیا انعام دیا ہوگا یہ تو اللہ جانے، لیکن جو ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو انعام ملا وہ یہ انعام ملا کہ جب ان کی روح نکل رہی تھی، جب ان کی روح نکل رہی تھی تو میں وہیں بیٹھا ہوا، اسی کمرے میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، سردی کا زمانہ تھا، وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، ادھر والی کوئی تخت رما کوئی چیز تھی، ہم دو چار آدمی اس پہ بیٹھے تھے، ان کی روح کب نکل گئی پتہ بھی نہیں چلا، ان کی روح کب نکل گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ اور ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، کیا ہوا ان کی 3 دن سے سانس ہی اٹکا ہوا ہے، آکسیجن ہی نہیں مل رہی ہے، جا رہا ہے نہ آ رہا ہے، نہ رک رہا ہے نہ نکل رہا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے دیکھو بہت اچھے سے سن لو، اچھی زندگی گزارو تاکہ اچھی موت نصیب ہو جائے۔ مجھے جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، اللہ بخشش کرے، وہ شخص یوں کہتے تھے ہم اس دنیا میں خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں، اور پھر اس آدمی کی موت کیسی رہی، کیسی خوبصورت موت، اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ پلین کریش ہوا، جماعت سے لوٹ رہے تھے اور وہیں بس اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بیگم کو کہہ کر گئے تھے میں نے اللہ سے اللہ کی راہ کی شہادت کی موت مانگ لی ہے، بس مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا، اب میری روح اگر نکل جائے گی تو تم پریشان نہیں ہونا۔ ایسا انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنی بیوی کو کہا۔ کوئی مولانا صاحب نہیں تھے، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا، شروع میں ان کا آغاز فلموں میں گانے سے ہوا اور بعد میں پھر اللہ نے انہیں توفیق دے دی۔ اس لیے میرے بھائیو خوبصورت زندگی گزارو تاکہ خوبصورت موت نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ گزاریں گے انشاءاللہ خوبصورت زندگی۔ خوبصورت زندگی کیا ہے؟ مختصر 2 لفظوں میں بتا دوں خوبصورت زندگی کو۔ خوبصورت زندگی یہ ہے جب کچھ بھی کرنے لگو نا، چاہے اچھا ہی کیوں نہ کرنے لگو، چاہے کچھ اچھا کرنے لگو یا کچھ خراب کرنے لگو، اپنے ضمیر کو ٹٹولو اور اس ضمیر سے یوں پوچھو کہ میں جو یہ کام کرنے چلا ہوں اس سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، بس
اگر میرا اللہ خوش ہوگا تو پھر دیر کیوں کر رہا ہے، سوچ کیوں رہا ہے، کرتا کیوں نہیں جلدی سے؟ اور اگر میرا اللہ اس پر ناراض ہوگا تو تجھے شرم کیوں نہیں آتی کہ تو دیا ہوا اللہ کا کھاتا ہے، تو دیا ہوا اللہ کا کھاتا ہے اور پھر اللہ کے حکم کے خلاف ایسا کام کرتا ہے جس پر تجھے خود بھی احساس ہے کہ اس پر اللہ خوش نہیں ہوگا۔ یہ دو باتیں اگر ہمارے دل میں آ جائیں نا، میں کہتا ہوں آپ اس گاؤں کے ولی ہو، ولی ہو تم پھر اس گاؤں کے، کرو گے انشاءاللہ۔ اگر یہ دو باتیں آ گئی تو آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی۔